بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے اوپر کتاب پیش کی جا رہی ہے کتبے سے تراشی زندگی۔ تو آج ہم شروع کریں گے پڑھنا صفحہ نمبر 25 سے۔ بٹیارہ بولا اس کا وحد حل پرید ہے، پھر زبان بات کرے گی محبت پانی کی صورت صحرا کی رگوں میں اترے گی، اور دریا یہ منظر دیکھ کر کروٹ لے گا اور اسی کا گیت شروع ہو جائے گا، بس دھرتی کے ساتھ رویہ بدلنا ہوگا، اور دھرتی کی نظر اتر جائے گی۔ محبت والی آنکھ اسرار کیوں نہ دیکھے کہ سب سے بڑا ستار خود محبت کا عاشق ہے۔ بھنڈارن نے اپنے آنسو اپنے پلو سے صاف کیے اور بولی، اے اجنبی مسافر، اپنے زمانے والوں سے کہنا اس زخمی تاریخ کے پیچھے مت جگڑنا۔ مورخ ہمیشہ فاتح کا قصیدہ لکھتا ہے۔ سائنس کی ترقی اور مہلک ہتھیاروں نے تجھے طاقتور بنا دیا ہے، اور یہ سچ ہے کہ طاقت کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، لیکن اگر طاقتور اخلاقیات کے دائرے میں رہے اور عاجزی کی دستار پہن لے تو رب اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ سنو، جہاں محبت نہیں ہوتی، جہاں گفتگو کی بھوک اور وصل کی چاہت نہیں ہوتی، وہاں آنکھ خواب اور بے لباسی صرف کفن مانگتی ہے، اور تسخیر میں صرف راکھ ہی ہاتھ آتی ہے۔ پھر اس کے موٹے جسم نے جھرجھری لی اور بولی، اے اجنبی مسافر، تو اپنے زمانے میں واپس لوٹ جا اور ان کو بتا تم بدبخت رب کو بھول بیٹھے ہو، وہ تو بے نیاز ہے، خدا نہ کرے اگر رب ذوالجلال بھی تم کو بھول گیا، پھر کائنات کی کوئی چیز تم کو بچا نہ پائے گی۔ جب وہ بلانے پہ آتا ہے تو دنیا کیا، اپنے کیا، اولاد کیا، تابوت بھی اپنے لاشیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اجنبی مسافر رنجیدہ ہو کر اپنے زمانے میں لوٹ آیا ہے، سنا ہے، مگر وہ اپنا آپ وہیں چھوڑ آیا ہے جہاں محبت زندہ تھی اور احساس کی حکمرانی تھی۔ یا حیو یا قیوم